میدان کربلا میں خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم قربانی کی یاد کا دن یوم عاشور پر شہر شہر ماتمی جلوس، عزاداروں کی نوحہ خوانی اور ماتمداری۔ کراچی کا مرکزی جلوس نشتر پاک سے برآمد ہو کر حسینیہ ایرانیہ بارگاہ کھارا در پہنچ کر اختتام پذیر۔ غم حسین میں لاہور کی فضا بھی سوگوار۔ نثار حویلی سے نکلنے والا جلوس مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا آخری منزل کربلا گاہ میں شاہ پہنچا۔ راولپنڈی میں امام بارگاہ عاشق حسین اور اسلام آباد میں امام بارگاہ کرنل مقبول سے مرکزی جلوس برآمد۔ پشاور اور کوئٹہ کے چھوٹے بڑے جلوس بھی منزلوں پر پہنچ کر اختتام پذیر۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی وزراء اور میئر کراچی کے ہمراہ جلوس میں شرکت۔ وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجار کے ساتھ جلوس کا فضائی معائنہ۔ بڑے شہروں کے ساتھ ساتھ چھوٹے شہروں اور قصبوں اور دیہات میں شہدائے کربلا کا ماتم۔ ملتان میں بر صغیر کی مشہور استاد شاگرد کے تعزیے توجہ کا مرکز۔ فیصل آباد، جھنگ، گجرانوالہ، سرگودا، راجن پور، رحیم یار خان، بہاولپور اور بہاول نگر سمیت پنجاب میں فضائیں یا حسین کی صداؤں سے گونجتی رہیں۔ پھر پختونخوا کے تمام شہروں میں یوم عاشور کے ماتمی جلوس۔ بنوں کا مرکزی جلوس امام بارگاہ حسینیہ سے برآمد ہوا۔ مردان، لکی مروت، کوہات، سوابی، سوات اور ہزارہ میں عزاداری۔ روہڑی میں یوم عاشور پر ذریح اقدس کا 450 سالہ تاریخی ماتمی جلوس۔ عزادار مقررہ راستوں سے ہوتے ہوئے شہداء قبرستان روہڑی اسٹیشن پہنچے۔ حیدرآباد کا مرکزی جلوس قدم گاہ مولا علی سے برآمد۔ سکھر، خیرپور اور جیکب آباد میں ماتمی جلوس برآمد کیے گئے۔ گلگت بلتستان سمیت شمالی علاقہ جات میں شہدائے کربلا کا ماتم۔ سکردو، ہنسا، چلاس اور چترال سمیت شہر شہر عزاداری اور ماتمداری۔ ملک بھر میں عزاداروں کے لیے جگہ جگہ سبیلوں اور لنگر و نیاز کا اہتمام۔ امام حسین اور ان کے رفقا کی یاد میں جلوس کے راستوں پر شرکاء کی مختلف مشروبات اور دیگر اشیاء سے خاطر تواضع۔ کئی شہروں میں مختلف مقامات پر حکومت اور انتظامیہ کی جانب سے سبیلیں لگائی گئیں۔ یوم عاشور پر کربلا میں سلام یا حسین کی صدائیں۔ دنیا بھر سے لاکھوں عزاداروں کی حاضری۔ ایران کے مختلف شہروں میں عزاداروں نے اہل بیت کے مسائل یاد کر کے اشک بہائے۔ امریکی شہر ہیوسٹن اور ڈیلس میں ماتمی جلوس۔ کشمیر کی مشہور ڈل جھیل بھی کشتیوں کا جلوس نکالا گیا۔ شرکاء کا فلسطینی پرچم لہرا کر فلسطینی مظلوموں سے اظہار یکجہتی۔ معاشی درجہ حرارت کے ادارے فچ نے بانی پی ٹی آئی کے فوری رہا نہ ہونے اور لیگی حکومت 18 ماہ تک برقرار رہنے کی پیش گوئی کر دی۔ موجودہ حکومت کے خاتمے کی صورت میں ٹیکنوکریٹ حکومت بننے کا امکان ظاہر کر دیا۔ عام انتخابات 2029 میں شیڈیولڈ ہیں لیکن قبل از وقت تبدیلی ممکن ہے۔ ملک میں کوئی بھی وزیر اعظم اپنی مدت پوری نہیں کر سکا۔ بڑے شہروں میں مظاہروں کے باعث معاشی صورتحال پر منفی اثرات پڑے۔ فچ رپورٹ میں IMF کے ساتھ معاشی اصلاحات مکمل ہونے، مہنگائی میں کمی اور شرح سود 14% تک گرنے کی پیشگوئیاں۔ پاکستان کا بنو چانو حملے پر افغانستان سے شدید احتجاج۔ افغان سفارتخانے کے ڈیپٹی ہیڈ آف مشن کی دفتر خارجہ طلبی احتجاجی مراسلہ تھما دیا۔ افغانستان مستقبل میں اس طرح کے حملوں کی روک تھام کے لیے سنجیدہ کوششیں اور ملوث حافظ گل بہادر گروپ کے خلاف مؤثر کارروائی کرے۔ پاکستان کا دو ٹوک پیغام۔ بنو کینٹ پر حملے میں شہید 8 جوان ابائی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک۔ نماز جنازہ اور تدفین میں پاک فوج کے سینئر افسران، لواحقین اور عمائدین علاقہ کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں شہید پاک فوج کے 2 جوانوں کو سپرد خاک کیا گیا۔ امریکہ کا بنو حملے میں فوجی جوانوں کی شہادت پر اظہار افسوس۔ لواحقین سے ہمدردی کا اظہار۔ پاکستان کے ساتھ سیکیورٹی تعاون کے تعلقات برقرار ہیں۔ جدید امریکی ہتھیار فراہم کرنے سے متعلق سوال کا ترجمان امریکی محکمہ دفاع کا جواب دینے سے گریز۔ طالبان یقینی بنائیں کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کی پریس بریفنگ۔ گورنر خیبر پختونخوا کا امن و امان کی صورتحال پر آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا مطالبہ۔ KP میں امن و امان کی صورتحال گھمبیر ہو گئی۔ وزیر اعظم دہشت گردی کے خلاف آپریشن پر تمام اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیں۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کا موقف۔ پیپلز پارٹی سیاسی جماعتوں پر پابندی کی کبھی حامی نہیں رہی۔ تحریک انصاف کو سیاسی بن کر دکھانا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مشترکہ کوششیں ناگزیر قرار دیتی۔
اسد قیصر کا پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی معظم جتوئی کے اغوا کا دعویٰ، جمشید دستی کے گھر پر چھاپے پر بھی اظہار تشویش، اراکین اسمبلی کے ساتھ یہ رویہ ہے تو عام شہریوں کے ساتھ کیا ہوگا، سابق اسپیکر کا سوال۔ کراچی کے علاقے ملیر میمن گوٹ میں 5 بچے مین ہول میں جا گرے، 2 جاں بحق، 1 کی حالت تشویشناک، 2 کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ پولیس کے مطابق حادثہ گٹر کا ڈھکن ٹوٹنے کے باعث پیش آیا، گلی میں کھیلتے ہوئے کئی بچے گٹر کے ڈھکن پر کھڑے ہو گئے تھے۔ گڈانی پکنک پوائنٹ میں 2 نوجوان ڈوب کر جاں بحق، ریسکیو اہلکاروں نے میتیں نکال کر اسپتال منتقل کر دی۔ زیارت میں ڈومیارا کے مقام پر گاڑی کو حادثہ، 5 افراد جان سے گئے، 2 زخمی، جاں بحق اور زخمیوں کا تعلق کوئٹہ سے ہے جو پکنک مکان زیارت گئے تھے۔ آزاد کشمیر کی وادی نیلم میں رتی گلی روڈ پر جیپ دریا میں جا گری، 2 افراد جاں بحق، 14 زخمی۔ کوہاٹ کے علاقے درہ آدم خیل میں کوئلے کی کان میں دھماکہ، کان دھینکنے سے 3 مزدور جاں بحق، 4 زخمی۔ میتوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا، تمام افراد کا تعلق ضلع شانگلہ سے ہے۔ کراچی میں سمندری ہوائیں مکمل بند ہو جانے سے شدید گرمی اور حبس کا راج، درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ یوم عاشور کے جلوس کے دوران ہیٹ سٹروک سے 200 سے زائد عزادار متاثر ہوئے۔ پنجاب کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم اور مرطوب رہا۔ محکمہ موسمیات نے مری، گلیات، راولپنڈی، اٹک، میاں والی سمیت کئی شہروں میں بارش کی پیشگوئی کر دی۔ پشاور اور قریبی علاقہ جات میں تیز بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، تیز سڑکوں پر پانی جمع، مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی تعطل کا شکار رہی۔ چار سدہ کی تحصیل شب قدر میں تیز ہوائیں چلنے سے حادثات، 2 افراد جان سے گئے۔ غزہ میں اسرائیلی حملوں سے 24 گھنٹوں کے دوران 81 فلسطینی شہید، 10 روز میں اقوام متحدہ کے زیر انتظام چلنے والے 8 اسکولوں کو نشانہ بنایا گیا۔ الاقصی ریڈیو کے ڈائریکٹر بھی اسرائیلی حملے میں شہید صحافیوں کی تعداد 160 ہو گئی۔ بنگلہ دیش میں کوٹا سسٹم کے خلاف احتجاج کرنے پر حسینہ واجد کے حامیوں کے طلبہ پر حملے، 6 طلبہ ہلاک، 500 سے زائد زخمی ہو گئے۔ مشتعل مظاہرین نے اہم سڑکیں بند کر دیں۔ حکومت نے ملک بھر میں تعلیمی ادارے تا حکم ثانی بند کر دیے۔ ڈھاکہ سمیت اہم مقامات پر نیم فوجی دستے تعینات۔ نائب وزیر اعظم کا بنگلہ دیش میں پاکستانی ہائی کمشنر سے رابطہ، پاکستان کی خیریت دریافت کی۔ سفارت خانے نے بنگلہ دیش میں مقیم پاکستانیوں کے لیے ہیلپ لائن قائم کر دی۔ ٹیسٹ رینکنگ میں پاکستان کے بابر اعظم کی تیسری پوزیشن برقرار، نیوزی لینڈ کے کیم ولیمسن پہلے اور انگلینڈ کے جوئے روٹ دوسرے نمبر پر موجود۔ انگلش ٹیم کے ہیری بروک 3 درجے ترقی کے بعد 7ویں نمبر پر۔ بالرز میں پاکستان کے شاہین شافریدی کی 9ویں پوزیشن۔ انگلش کاؤنٹی کرکٹ میں بیٹر کی بدقسمتی، تیز شاٹ لگنے سے گیند ساتھی بلے باز سے ٹکرا کر بالوں کے ہاتھوں میں پہنچ گیا، حیران کن آؤٹ کی ویڈیو وائرل۔ پیرس اولمپکس میں 18 رکنی پاکستانی دستہ ملک کی نمائندگی کرے گا، 3 شوٹرز اور 2 آفیشلز مشتعل۔ پہلا گروپ جمعے کو پیرس روانہ ہوگا۔ شوٹنگ ٹیم میں کشمالہ طلعت، غلام مصطفیٰ بشیر اور گلفام جوزف شامل۔ سوئمر جہاں آرا اور ایتھلیٹ ارشد ندیم افتتاحی تقریب میں قومی دستے کی قیادت کریں گے۔ کرم کی انتہا حسین ہے، قومی ٹیم کے سابق کپتان سرفراز احمد کا شہید کربلا امام حسین علیہ السلام کو خراج عقیدت، دلسوز منقبت کی ویڈیو مقبول۔